میرے اور آپ کے سامنے وہ تصور ہم سے مطابقت تو رکھتا ہے، لیکن ہمارے تقابل میں وہ محض ایک تصور ہے. اسی وجہ سے پوری اٹھان میں خدا ہونا کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، انسان ہونا ایک بہت قابل فخر چیز ہو جاتی ہے. اور اس کی لے بہت، اب جیسے یہی میں جملہ جو عرض کر رہا تھا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ مطلق خودی مقید کے آغوش محبت میں سما جاتی ہے. فرض کیا وجودی کہہ رہا ہے کہ قطرہ دریا میں غرق ہو جاتا ہے. ان دونوں ڈسکورسز میں مزاج کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں چاہوں گا کہ اس کو ایک اور شکل میں بھی یہ بات سامنے آئے. دیکھیے، جو انہوں نے کہا کہ ایک خودی کا جو تصور ہے انسان کے وجود کی باقی رہنے کا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں منصور کے بارے میں جو بات کہی اقبال نے، کہ انہوں نے کہا کہ ان جو انا الحق کہا، ان کا جرم یہ نہیں تھا، حق کے ساتھ آنا کہنا ان کا جرم تھا. یعنی حق کے ساتھ میں کہنا، اپنے وجود کے ثبوت دینا، یہ اصل میں جرم تھا جو قابل قبول نہیں تھا ان کے ہاں. یعنی انا الحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ آنا، اپنے وجود کو بھی برقرار رکھنا انہوں نے چاہا منصور نے. لیکن یہ وہ اقبال کے تضادات یا ہمارے فہم کا نقص جو بھی ہے میں چاہوں گا. دوسرے مقام پر وہ ایک جگہ تماسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں، غالباً اسلم جی راجپوتی کے نام، کہ وہ کتاب جو میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ جو ان پہ اعتراضات تھے وہ سب ٹھیک تھے اعتراضات. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد درویش ہے جس نے راز خودی کو فاش کیا ہے انا کہہ کے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جو اعتراضات ہوئے وہ ٹھیک ہوئے. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں کیسے. وحدت الوجود کا جو اس پہ اثرات ہے وہ بہت واضح ہے. ان کے پوئٹری میں جو واضح تصور میٹا فزکس سامنے آتی ہے وہ وحدت الوجود کی ہے. وہ ان کا استاد ہے علامہ صاحب کا، وہ ان کا مرشد ہے، سب کچھ ہے. حافظ کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اس پہ تنقید کی، لیکن حافظ کو چاہنے والا جو گوئٹھے ہے وہ ان کو پسند ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کئی ایسے مسائل میٹا فزیکل جو انہوں نے حل نہ کیے یا حل نہ کر سکے، یا جو ان کی توجہ کو اپنی طرف جذب نہ کر سکے، وہ مسائل ان کے پیچھے ہیں کہ جس کی وجہ سے بظاہر یہ تضاد دکھائی دیتا ہے. لیکن جناب والا تمام جو عظیم فلسفی ہے، شاعر ہیں، تضاد آپ کو ان کے ہاں ہمیشہ ملے گا. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہم ذرا ان سے جان لیں کہ کیا یہ فی واقعہ تضاد بھی ہے یا اس کی کوئی ارتقائی مراحل میں اس کا ذکر ہے یا اس کی کوئی تفہیم بھی ممکن ہے. حضرت میں ذرا جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، ان کی طرف جاؤں گا. یہ توحید وجودی میں سمجھتا ہوں کہ اصل اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں رائج رہی ہے. یہ جو ابھی وحدت الوجود ہے یہ ہماؤس کی فلسفہ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی تضاد ہے اسلام کی میٹا فزکس کے ساتھ. ہماؤس کا نظریہ یقیناً گمراہی ہے. ہماؤس تمام اشیاء، تمام انسان جو ہیں وہ ذات باری تعالیٰ سے کے مخلوق ہیں، یہ تصور ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہوں گا. ہمارے ہاں جو وجودی تصوف کی روایت ہے، وجودی توحید کی روایت ہے، اگر میں آپ کی بات اس کو لے لوں تو اس میں جو بڑے بڑے نام آتے ہیں وہ ہماؤس کے قائل ہیں یا ہماازوس کے قائل ہیں؟ میرا خیال ہے ہماازوس. اگر وہ بنیادی طور پر اسلامک میٹا فزکس کے اندر رہتے ہیں تو یقیناً ناٹ وحدت الوجود بلکہ ہماازوس، جس کے اندر ایک انائے کبیر اور انائے صغیر، اس کا فرق رہتا ہے. اور اصل معاملہ یہی ہے کہ ان کے درمیان اتصال، ملاقات، اور ان کے درمیان جو عشق کا ایک جذبہ ہے اس کو یقیناً ایک ایتھیکل ویلیو کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نظام جو ہے اس کے اندر پھر غیر فعالیت پیدا ہو جائے اور انسان کچھ بھی نہ کرے. یہ جو انلق ٹائپ جو الفاظ ہیں یقیناً یہ ایک جذب و مستی کی ایک کیفیت کے اندر نکلے ہیں جنہیں ہمارے یہاں شرطیات کہا جاتا ہے. چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت آپ اس کی فرمائیے کہ یہ جو تماسین کے بارے میں اور منصور کے بارے میں میں نے بات کی، جو کچھ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو وجودی تصوف کا جو توحید کا تصور ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں یہ سب کلیشے ہے اور یہ بہتانوں کا تسلسل ہے کہ کیا توحید وجودی نے بے عملی پیدا کی. عبد القادر الجزائری سے زیادہ جدوجہد ہم آپ نے کی ہے. وہ ابن عربی کے آخری بڑے اشارے ہیں. وہ فتوحات مکیہ کو ایڈٹ کر کے چھاپنے والے ماڈرن ایج میں پہلے آدمی ہیں.
اور فرانسیسیوں سے لڑتے رہے. سنوسی جو ہیں اقبال کا لفظ ہے جس کا بھی ہو. دیکھیں نا اب ایک سید احمد شہید وہ نہایت غلو رکھتے تھے توحید وجود شاہ اسماعیل دونوں. اب ان کو سامنے دیکھنے والا بے عملی کے الزام پہ ہنسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. آپ ہر چیز کے کچھ بہت عامیانہ ورژنز ہوتے ہیں, آپ اس کو اس کا تعارف نہ بنائیں. اب میں یہ چاہ رہا تھا, اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اقبال کے تصور خودی کا جو زیادہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو حصہ ہے وہ اگر ہم دریافت کرنا چاہیں اقبال کو وحدت الوجود وغیرہ کے تقابل سے نکال کر, تو وہ یہ ہے کہ اقبال ہماری تاریخ فکر میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ فکر میں غالباً پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیلف پرسپشن کو, جنہوں نے اس بات کو دریافت کیا کہ تم دنیا کو اتنا ہی اور اسی سطح تک جان سکتے ہو جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو. یہ نقطہ اقبال نے بہت مضبوطی سے پکڑا اور اس نقطے کو بہت فلسفیانہ رفتوں اور شاعرانہ تاثیرات کے ساتھ استعمال کر کے دکھایا. ایک ان کا یہ. دوسرا یہ کہ خود ہی اگر ایک نفسیاتی مسلمے اور ایک اخلاقی ضرورت کے طور پہ کوئی معنی رکھتی ہے تو ہمارے یہاں وہ سارے معانی اقبال نے فراہم کیے. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. جی میں ایک عرض کرنا چاہوں گا. جیسے میں نے ڈرتے ڈرتے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ علامہ کا تصوف کی طرف ایک ایمبیولنٹ ریلیشن ہے. پھر وہ احمد جاوید صاحب کی بات سے میں نے بہت سیکھا بھی اور مجھے کچھ حوصلہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک وہی بات بیان کی گئی ہے جیسے ان کا ایک اناڑی پن سے اور انہوں نے وضاحت کی کہ کسی طرح وہ بات ایک ہی ہو جاتی ہے تو پھر وہ وحدت الوجود کی طرف جاتے ہیں. یہاں سے میرا خیال ہے کہ ایک بات جو کہ آپ کے پروگرام اور اس فورم پہ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا علامہ اقبال کی طرف رویہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسے احمد جاوید صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا نام لے لے کے ہم اپنی ان روایات کو شاید پوری طرح ذمہ داری سے ان کو محسوس ہوتا ہے پڑھے بغیر یا اس کا ایک بہت ویک ورژن لے کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں. یا پھر یہ بھی ایک اور رویہ بھی ہے جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں طالب علم, یا ہم اقبال کو ایک ایسا وہ بناتے ہیں جو ہم یہاں بالکل نہیں بنا رہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور وہ تو آپ کوئی بھی بات کرتے چلے جائیں تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی ہم اس کا بہانہ تلاش کر لیں گے. دیکھیے ایک کانٹرڈکشن تو بالکل ہے. مطلب ایک میں اور مثال دوں گا ریکنسٹرکشن میں. انہوں نے امام غزالی پر بھی تنقید کی ہے اور کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام موصوف نے اپنی جتنا بھی سرچ فار ٹروتھ کے لیے اپنا شک کی ایک بنیاد رکھی, ڈاؤٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی قرآن و سنت سے بھی اس کی کوئی سند نہیں ملتی یہ شک کی. مگر ابھی جب پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایسی واردات ہو تو اس کی نفسیاتی توجیہ کریں. اب وہ ساری توجیہ ہم شک کی بنیاد پر ہی کریں گے. ایک یہ بات. دوسری بات جیسے پہلے بھی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ خطرناک سٹیٹمنٹ ہے چاہے کوئی بھی دے کہ نبی اور صوفی کا تجربہ نوعیت کے اعتبار سے ایک ہے. آپ کہہ رہے تھے اس کے نتائج انہوں نے یہ بھی کہا کہ مراتب کا اس میں فرق ہے. اچھا اس سے دیکھیے کیا کیا نکلتا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ احمد جاوید صاحب نے بہت اسی طرح وضاحت کر دی کہ ایک بات کہنے کا ڈھنگ فرق ہے. اگر وہ پلٹتے ہیں اور وحدت الوجود کے جیسے قاضی صاحب نے ریفرنس سے بات کی خط کی تو وہ سمجھ آ گئی کہ بات وہ تقریباً وہ وہاں پر ہی جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو اقبال کے مجاور بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ ادارے بھی درست کام نہیں کر رہے جنہوں نے ہر چیز کو جیسے اب ہم اقبال تمام تر اہمیت کو کبھی چاہا نہیں ہے. اور یہ دیکھیے ہم تمام تر ادب کے ساتھ جیسے بیان کر رہے ہیں ہم یہ